یہ ہے قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کا چھٹا سیشن۔ قرآن کریم کی مد کے موضوع پر ہمارا سفر اب اختتام کے قریب ہے، کیونکہ آج ہم مد کے حوالے سے آخری موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج کا موضوع ہے مد اللین، یعنی نرمی سے ادا ہونے والی مد۔ مد اللین مد عارض للسکون کے کافی قریب ہے، اس لیے اس سبق کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے سیشن نمبر 5 نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیں۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ مد اللین کو اکثر المد العارض للسکون کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے قواعد بالکل ایک جیسے ہیں سوائے ایک فرق کے۔ مد اللین صرف اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی لفظ پر وقف کریں اور اس لفظ پر مد کا حرف ماقبل آخر یعنی آخری حرف سے پہلے آئے، لیکن فرق یہ ہے کہ مد اللین میں مد والے حروف سے پہلے آنے والے حرف پر لازمی طور پر فتحہ ہونا چاہیے۔ اس صورت میں آپ مد کے حروف کو 2، 4 یا 6 حرکات تک کھینچ سکتے ہیں، اور آپ یوں پڑھیں گے: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اور اگر آپ 4 حرکات تک کھینچنا چاہیں تو کچھ یوں پڑھیں گے: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اور 6 حرکات تک کھینچنا بھی ممکن ہے، جیسے کہ یوں: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اور جیسا کہ ہم نے پچھلی بار سیکھا، اگر آپ کسی لفظ پر وقف نہ کریں تو کوئی عارضی سکون نہیں ہوگا، اس لیے نہ مد لین ہوگی اور نہ ہی کسی اور قسم کی کوئی مد، جیسے کہ اس مثال میں: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اور مد لین کی مشق کے لیے سب سے مشہور سورہ سورۃ قریش ہے۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آخر میں سیشن نمبر 5 میں ہم نے عارضی مد کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ آپ کو مد کی طوالت کے انتخاب میں ہمیشہ مستقل مزاجی اختیار کرنی چاہیے۔ مد اللین میں بھی یہی اصول ہے۔ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی عارضی مد اور مد لین کو تلاوت میں ایک ہی طوالت کے ساتھ رکھیں، اور کسی بھی حال میں مد اللین کو مد العارض للسکون سے زیادہ نہ کھینچیں۔ تو اگر آپ المد العارض للسکون کو 4 حرکات تک کھینچتے ہیں تو آپ مد اللین کو صرف 4 یا 2 حرکات تک کھینچ سکتے ہیں، لیکن اسے 4 سے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے، ورنہ یہ مد عارض للسکون سے بھی زیادہ ہو جائے گی، اور یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس آیت میں ہمارے پاس دونوں موجود ہیں، المد العارض للسکون اور مد اللین۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ آیت کے کس حصے میں ہے؟ تو یہاں اس لفظ میں المد العارض للسکون ہے، کیونکہ ہم اس لفظ پر وقف کریں گے، اور یا ما قبل آخر ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے۔ اور یہاں اس لفظ میں مد اللین ہے، کیونکہ ہم اس پر بھی وقف کریں گے، اور یا ما قبل آخر ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہے۔ اس لیے جب آپ دونوں پر وقف کریں تو بہتر یہ ہے کہ انہیں ایک ہی طوالت پر رکھیں۔ مثال کے طور پر میں دونوں کو 4 حرکات پر رکھوں گا، اس طرح: بيدك الخير
إنك على كل شيء قدير. बस मद अल्लीन या तो छोटी हो सकती है या फिर अलमद अल-आरिद लिस्सुकून के बराबर, लेकिन कभी भी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मद अल्लीन उस वक्त होती है जब किसी लफ्ज में मद का हरफ माक़बल आखिर आए और इससे पहले वाले हर्फ पर फतहा हो। इस सूरत में आप मद को 2, 4 या 6 हरकात तक खींच सकते हैं। बेहतरीन तरीका यह है कि मद अल्लीन को अलमद अल-आरिद लिस्सुकून के बराबर रखें। और अब वक्त है आज की तिलावत का। आज की तिलावत छठे पारे में सूरत अल-माइदा से होगी। हस्बे मामूल जिस जगह मद अल्लीन आएगी वो मुख्तलिफ रंग से नुमाया होगा, और अगर हम पढ़ते रहें तो वो नुमाया नहीं होगा, क्योंकि आगे किसी मद को खींचने की जरूरत नहीं होगी। और जैसे जैसे हम तिलावत के आखिर की तरफ बढ़ेंगे मद्दलीन नुमाया नहीं होगी, ताकि आपको आज के सबक के कवायद पर अमल करने का मौका मिले। يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. और अब वक्त है आज के सवालात का। आज के सवालात छठे पारे से हैं। पहला सवाल, ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे रसूल आ गए हैं जो तुम्हारे लिए किताब में से बहुत सी वो बातें खोल कर बयान करते हैं जिन्हें तुम छुपाते थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर करते हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी और वाज़ेह किताब आ गई है। दूसरा सवाल, और हमने उस तौरात में इनके लिए यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और जख्मों का भी इसी तरह बदला लिया जाए। हाँ,
جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔ تو کیا آپ نے چھٹے پارے میں ان آیات کو تلاش کر لیا؟ نیچے کمنٹس میں بتائیں۔ دیکھنے کا شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سیشن نمبر 7 میں۔